میری اب سے کچھ دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اس وقت رک چکے ہیں. اگر کل تک ملاقات نہیں ہوئی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ کیا واقعی مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ چکا ہے یا ابھی صرف تعطل کا شکار ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ کنفیوز بھی ہیں اور یہ سوال بار بار پوچھ رہے ہیں. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اس وقت آخر چل کیا رہا ہے؟ اسپیکر آفس سے بھی بار بار رابطہ کیا جا رہا ہے, وہاں سے کیا جواب مل رہا ہے؟ کیا واقعی اصل وجہ مطالبات کا تحریری طور پر پیش نہ کرنا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ تو مذاکراتی ٹیم میں شامل ممبران نے اب سے کچھ دیر پہلے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس کو میں پچھلے ولاگ میں پورا دکھا چکا ہوں, جو مین ہائی لائٹس تھی کہ کیا انہوں نے کہا, لیکن اس کے بعد میری ان سے کچھ آف دی ریکارڈ گپ شپ بھی ہوئی. عمر ایوب بھی وہاں پر تھے, شبلی فراز بھی تھے, سلمان اکرم راجہ سے بھی کچھ کویشچنز آف دی ریکارڈ پوچھے کہ اصل وجہ معلوم ہو سکے کہ جب سارا کچھ بہت اچھا خاصا ہو رہا تھا تو پھر اچانک سے یہ تعطل کیوں آ گیا. تو شبلی فراز نے ایک بڑا مزے کا شعر سنایا, میں یہاں پہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آواز دے کر چھپ گئی ہر بار زندگی, ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے. تو ان کے شعر سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت انہیں کوئی زبردستی ٹریپ کر رہی ہے کہ وہ اتنے ہی سادہ تھے کہ آگے. بہرحال یہ تو انہوں نے ایک خالی شعر سنایا. میرا سوال یہ تھا کہ دوسری ملاقات میں جب سب کچھ طے ہو چکا تھا کہ مشترکہ اعلامیہ بھی آپ نے نکال دیا کہ جناب ملاقات ہوگی, حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی, تو پھر اچانک تعطل آخر آیا کیوں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے پہلے 3 جنوری کو ہونے والی میٹنگ کے دوران جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا, ذرا ایک نظر اس کے اوپر ڈالیے, پھر میں آپ کو کچھ وجوہات بتاتا ہوں. اس اعلامیے کے دوسرے صفحے پر جو دوسرا پیرا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کمیٹی نے آگاہ کیا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کے لیے ہمیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات, مشاورت اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے. یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی نے حکومت کے سامنے رکھی دوسری میٹنگ کے دوران. اس میں لکھا گیا کہ پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا. یعنی یہ چیز حکومت کو باور کرا دی گئی تھی کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد تحریری طور پر آپ کو جو بھی چیز دینی ہے وہ دیں گے. حکومتی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لائے تاکہ دونوں کمیٹیاں معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا سکیں. پھر طے یہ پایا کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری ملاقات کی حتمی تاریخ کا تعین کیا جائے گا. یہ سارا کچھ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا, سارٹ آؤٹ تھا, لیکن پھر اچانک سے ایسا کیا ہوا؟ اب اگر مذاکرات میں تعطل ہے یا ڈیڈ لاک ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پی ٹی آئی تحریری مطالبات سے قبل عمران خان سے نہ صرف ملاقات چاہتی ہے بلکہ ملاقات ایسے ماحول میں چاہتی ہے جہاں انہیں مکمل پرائیویسی حاصل ہو. یعنی کوئی وہاں پر ایسا بگنگ ڈیوائس نہ ہو, کوئی ایسا آلہ نہ ہو, کوئی پولیس اہلکار آس پاس کھڑے نہ ہو, کوئی کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہ ہو. یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے ملاقات کے ساتھ ساتھ. اب یہ چیز جو ہے حکومت کے کہیں نہ کہیں آڑے آ سکتی ہے کہ کیا عمران خان کو اپنی مذاکراتی ٹیم سے ایک ایسے ماحول میں ملاقات کی اجازت دے سکتی ہے جس کے بارے میں حکومت کو کوئی اندازہ نہ ہو کہ اندر کیا بات چیت چل رہی ہے یا کیا پلاننگ ہو رہی ہے. حکومت شاید ایسی ملاقات اتنی آسانی سے نہیں الاؤ کر سکتی یا نہیں اجازت دے سکتی. حکومت کے ساتھ ساتھ دیگر فریقین بھی شاید اس کے اوپر ریلکٹنٹ ہو گئے. پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ایک اور اندازہ یا خیال بھی ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ حکومت مذاکرات کی کہانی طویل کرنا چاہتی ہے اور اس دوران تاثر دیا جانا مقصود ہے کہ ملک میں سب کچھ نارمل ہے, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی, کوئی سختی نہیں, کوئی کریک ڈاؤن نہیں, اور پی ٹی آئی سے انگیج کیا جا رہا ہے. اور یہ تاثر انٹرنل معاملات کے حوالے سے نہیں, ایکسٹرنل معاملات کے حوالے سے ہوگا. یہ پی ٹی آئی کی اسیسمنٹ ہے, خبر نہیں دے رہا ہوں. جن لوگوں سے بات ہوئی ان کا میں نے نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی کہ آپ کو کیا لگتا ہے, تو انہوں نے یہ بتایا. جبکہ عمران خان جو ہیں وہ جنوری 31 تک مذاکرات کا کوئی نہ کوئی نتیجہ چاہتے ہیں. پھر پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ نہ سنائے جانے سے متعلق بھی کچھ اسیسمنٹ اپنی کر رکھی ہیں, اور ان کے کیمپ کو یہ لگتا ہے کہ ہر بار یہ فیصلہ جو مؤخر ہو رہا ہے, بار بار اس کی تاریخ تبدیل ہو رہی ہے, تو یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا سنایا گیا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتے ہی اٹھ جاتا ہے.
3 بار عمران خان کو سزائیں سنائی گئی, تینوں بار وہ فیصلے ہائی کورٹ سے اڑ گئے, کالعدم ہو گئے, ختم ہو گئے. تو اس بار ہائی کورٹ میں نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ تک یہ فیصلہ سنایا ہی نہ جائے. یہ کچھ اس طرح کا منصوبہ ہو سکتا ہے کہ جب تک ہمایوں دلاور صاحب یا کوئی اور صاحب تشریف نہیں لے آتے اس وقت تک اس فیصلے کو لٹکایا جائے, کیونکہ اگر ابھی یہ فیصلہ سنا دیا اور پی ٹی آئی ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے گئی تو وہاں پر یہ فیصلہ پھر اڑ جانا ہے. تو اس لیے جو نئے ججز لائے جا رہے ہیں, مبینہ طور پر ایسا پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ یہ فیصلہ اس وجہ سے بھی تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے کہ وہاں سے نئے ججز آئیں اور پھر یہ فیصلہ سنایا جائے. اور اس وقت جب پی ٹی آئی کو یہ پتہ چل جائے کہ اب تو ہائی کورٹ سے بھی ریلیف کی توقع نہیں باقی بچی, تب مذاکرات کے لیے ان پر دباؤ بڑھے گا اور یہ مذاکرات حکومتی کنڈیشن کے مطابق ہو سکیں گے. یہ وہ پورا سنیریو ہے جو پی ٹی آئی کے کیمپ میں ڈسکس ہو رہا ہے. بہرحال یہ صرف ان کی اسیسمنٹ ہے, کوئی خبر نہیں ہے. دوسری جانب حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے جو ترجمان ہیں عرفان صدیقی, وہ کہتے ہیں کہ تعطل ضرور آیا لیکن مذاکرات میں ڈیڈ لاک نہیں ہے, معاملات وہیں پر رکے ہوئے ہیں جہاں 23 دسمبر کو تھے, جہاں پہلی میٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد کوئی پیش رفت وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکی. میری اب سے کچھ دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اس وقت رک چکے ہیں, اگر کل تک ملاقات نہیں ہوئی تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. ہم 31 جنوری کی جو عمران خان صاحب کی دی گئی ڈیڈ لائن ہے اس پر قائم ہے. حکومتی کمیٹی کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے, لیکن اب وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ایک ہی چیز ڈال سکتے ہیں جو کہ وہ بار بار میڈیا پہ آ کے بھی کہیں گے کہ دیکھیں انہیں تحریری مطالبات دینے چاہیے تھے جو کہ ابھی تک انہوں نے نہیں دیے. پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے جو ممبر ہیں سلمان اکرم راجہ, ان سے اس حوالے سے سوال ہوا کچھ دیر پہلے کی پریس کانفرنس میں کہ جب تحریری مطالبات دینے کی بات ہے, 2 مطالبات ہیں, تو آپ انہیں تحریری طور پہ دے کیوں نہیں دیتے, اس میں اتنا ریلیکٹنٹ ہونے کی ضرورت کیا ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا ایک لمحے کے لیے سنیے مختصر سا ان کا کلپ, پھر واپس آئیے اور ڈسکس کرتا ہوں. کوئی مسئلہ ہی نہیں, 2 جملے ہیں. دیکھیں کون سے, دیکھیں ہم نے ان سے یہ کہا تھا پچھلی مذاکراتی جو میٹنگ ہماری ہوئی ہے کہ اگر آپ کے کوئی مطالبات ہیں تو وہ دے دیں تاکہ دونوں کے مطالبات جو ہیں ان کا تبادلہ ہو جائے. وہاں سے یہ کہا گیا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں, ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہم بالکل دے دیں گے, ہمیں کوئی تحریر میں دینے میں ہار نہیں ہے, ہماری صرف میٹنگ ہو جائے تاکہ ہم عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد اپنے جو مطالبات ہیں ان کو تحریر میں لائیں. وہ میٹنگ نہیں ہو رہی. تو سلمان اکرم راجہ کا جواب آپ نے سن لیا. اسد کیسر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مطالبات لکھ کر دیں گے, میٹنگ آف منٹس کے اوپر بھی دستخط کر دیں گے, لیکن حالات اور واقعات کا پورا احاطہ کریں گے پہلے, اور نوٹ بنا کر حکومت کے حوالے کیا جائے گا. یہ سب کچھ کریں گے لیکن پہلے عمران خان سے ملاقات ضروری ہے, اور وہ بھی ایسے ماحول میں جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہ ہو. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں ملاقاتیں کی, نہ ہم نواز شریف سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, نہ ہم کسی اور سے ملاقات کر رہے ہیں. اگر آپ کے 2-3 مطالبات ہیں تو پھر ہر روز میٹنگ کیوں کر رہے ہیں, ایک ہی بار لکھ کر دے دیجئے, کیونکہ ہر بار میٹنگ کے لیے پھر ہمیں انتظامات کرنے پڑتے ہیں اور اس میں ہوتی ہے تاخیر, اور وہ چلی جاتی ہے ہمارے کھاتے. تو یہ اس وقت سارا سنیریو چل رہا ہے. آج علیمہ خان نے ایک انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ لے جانے کی آفر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور لے کے آئے تھے. جب میں نے علی امین گنڈا پور سے یہ سوال مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر پوچھا تھا کہ کیا آپ کوئی آفر لے کے آئے ہیں جانے کے لیے عمران خان صاحب کے بنی گالہ, تو اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا تھا, ذرا ایک لمحے کے لیے سنیے پھر واپس آئیے. بالواسطہ آفر کس نے پہنچائی ہے, آپ نے دیا بالواسطہ آفر بنی گالہ پہنچانے کی؟ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا, میں جب کھل کے ابھی بات اس میں نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں پھر کون کوئی آفر دیتا ہے, کہاں سے آفر آتی ہے, کہیں سے آفر نہیں آتی, کس طریقے سے آتی ہے, تو یہ چیزیں وقت سے پہلے جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ ضروری ہے اس وقت. تو علی امین گنڈا پور کے اس سوال سے آپ کو کیا لگا؟ مجھے تو یہ لگا کہ ان تک کچھ نہ کچھ چیزیں پہنچی ہیں جو آگے انہوں نے ڈسکس کی ہیں. عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ براہ راست ان تک کوئی آفر نہیں آئی, لیکن وایا دس وایا دیٹ کچھ نہ کچھ انڈائریکٹ یا بالواسطہ جسے کہتے ہیں وہ چیزیں ان تک پہنچ رہی ہیں. خیر, یہ مذاکرات کا ماحول اب کب دوبارہ ریزیوم ہوگا اس کے اوپر نظر رکھیں گے, اللہ کرے کہ ہو جائے, کیونکہ وے فارورڈ یہی ہے. اگر اب مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو یہ پاکستان کے جمہوری معاملات کے حوالے سے بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے. جاتے جاتے ایک اچھی خبر, اس پورے ڈپریسنگ ماحول میں اچھی خبر پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے, اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبر یہ کہ خیبر پختونخوا
قرض اتارنے والا پہلا صوبہ بن گیا ہے. ہر صوبے کے اوپر کچھ نہ کچھ قرض ہوتے ہیں, لیکن صوبے وہ قرض اتارنے کے لیے خود سے اقدامات نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کی صوبائی گورنمنٹ نے یہ کام بھی کر دکھایا ہے, اور اب کے پی کے وہ پہلا صوبہ بن گیا جس نے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں اپنا قرض اتارنے کے لیے. یہ سب کچھ کیسے پاسبل ہو رہا ہے, یہ ذرا ان کے جو مشیر خزانہ ہیں مزمل اسلم, ان کی زبانی سنیے. وہ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا, آپ ان کی گفتگو سنیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے لیے نہایت ہی خوشی کا دن ہے, اور میں جو ہے یہ خوشی خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. خیبر پختونخوا, جیسا آپ کو پتہ تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ قرض اتارنے کے لیے ایک ہم نے فنڈ بنایا تھا. آج تک تو آپ یہی سنتے آ رہے ہوں گے کہ پاکستان قرض لیتا ہے, تمام صوبے قرض لیتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 9-10 ماہ سے جب سے ہماری حکومت ہے تو ہمارے قرض کے غلط نمبر بھی دیے جاتے تھے, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مخالفین خوف سے مبتلا تھے کہ خیبر پختونخوا پہلا جو ہے ایک اسٹیٹ گورنمنٹ ہے جو قرض اتارنے کی اس نے جو ہے اکاؤنٹ بنا دیے. آج میں نہایت خوشی سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے 30 ارب روپے اس میں جاری کر دیے ہیں, اور یہ فنڈ میں چلے گئے ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ فنڈ میں منتقل ہو چکے ہیں, اور مزید ہم اس میں جو ہے 30 سے 35 ارب ڈال سکتے ہیں, اور ہم اپنے مجموعی قرض جو ہمارا 725 ارب ہے اس کے 10% پہ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ہم نے سٹارٹ کیا آج, اور ہم آنے والے دنوں میں اپنی مالی حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں مزید پیسے ڈالیں گے. یہ تو آج کی خبر تھی. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے پچھلے 6 مہینے میں 20 ارب روپے پینشن اور 20 ارب روپے گریچوٹی فنڈ میں اس کے علاوہ ڈالے ہیں, وہ 40 ارب روپے, اور وہ 6 مہینے میں لگ بھگ ہم نے اس پہ جو ہے تقریباً جو ہے 3 سے 4 ارب روپے منافع بھی کمایا ہے, اور وہ بھی اس طرح محفوظ کیا ہوا ہے. جب ہم خیبر پختونخوا کی حکومت میں آئے تھے تو اس وقت کہا یہ جاتا تھا کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. میں آج آپ کو نہایت مسرت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج خیبر پختونخوا کی حکومت کے خزانے میں 3 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ بھی پڑی ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے, اور یہ چیف منسٹر کا ویژن تھا. پہلے مہینے میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے خزانے کو اس طرح چلانا ہے کہ کم از کم ہمارے پاس 2 ماہ کی تنخواہیں ہوں. لیکن ہم 2 نہیں, آج 3 ماہ کی تنخواہوں میں ایڈوانس بیٹھے ہوئے دسمبر کی دینے کے بعد. ساتھ ساتھ پاکستان کا پہلا صوبہ, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, بات نامکمل رہے گی اگر ہم وفاق کی بات نہ کریں. وفاق کا جو قرض ہے انہوں نے صرف نومبر کے مہینے میں 12,248 ارب روپے لیا, اور خیبر پختونخوا کا جو قرض ہے وہ مجموعی قرض جو 77 سال میں 725 ارب ہے. وفاق نے پہلے نومبر کے 20 دنوں میں جو خیبر پختونخوا نے 77 سال میں قرض لیا, وہ شہباز حکومت نے نومبر کے پہلے 20 دنوں میں اتنا قرض لیا. اور یہ ہمیں روزانہ میڈیا کے تھرو, ادھر ادھر کے تھرو بدنام کرنے کے لیے چیزیں چلاتے ہیں. اپنے آپ کو بھی یہ دیکھیں, جب سے یہ شہباز حکومت آئی ہے اپریل 2022 سے 27,000 ارب روپے 29 ماہ میں انہوں نے قرض لیا ہے, جو لگ بھگ 1,000 ارب روپے مہینہ بنتا ہے. اور یہ تانے دیتے تھے عمران خان صاحب کو, جس کے دور میں کووڈ بھی آیا تھا, سب کچھ آیا تھا. 42 ماہ میں ان کے دور میں 18,500 ارب قرض تھا. اب ہم نے یہ کر کے دکھا دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبے بھی اس کا مقابلہ کریں, اور انشاءاللہ جب ہم وفاق میں آئیں گے تو پاکستان کا قرضہ اتاریں گے. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. شکریہ.